ایک انسان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت اور اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر، اقوال صحابہ اور تابعین تبع تابعین بکثرت موت کے تعلق سے ہمیں تذکرے ملتے ہیں، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے دنیا کے کسی انسان کو، چاہے کسی مذہب، رنگ اور نسل اور دین اور فرقے کو ماننے والا ہو، یہ ایک ایسی متفق چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سارے کے سارے اتفاق رکھتے ہیں، یونائٹڈ ہے کہ موت آنی ہے، چاہے وہ کسی مذہب، کسی دھرم، کسی پنتھ، کسی فرقے یا کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ ایسا آپ کو کبھی سننے میں نہیں آئے گا کہ یہ لوگ موت پر اعتماد نہیں کرتے، یا موت پر بھروسہ نہیں کرتے، یا موت کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے، یا موت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ رب ایک ہے، دو ہے، تین ہے یا سینکڑوں ہیں۔ اس چیز میں بھی اختلاف ملے گا کہ فلاں انبیاء ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ نیکی اور بدی کیا ہے، حرام اور حلال کیا ہے، لیکن اس چیز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، اس لیے کہ جو ذی نفس ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کی نفس پھر ختم ہوتی ہے، وہ خاتمے کو موت کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ مرنا جس کو کہیں گے عام زبان میں اردو زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں، یا مرتیو کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو جو پیدا ہوا اسے ختم ہونا ہے، اس چیز پر سبھی کا جو اتفاق ہے۔ اسلام ایک ایسا عالمی دین ہے جس نے انسانوں کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ یہ وہ دین ہے جو انسانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، یہ وہ دین ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں، یہ وہ دین ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہو، اور یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا دوبارہ اٹھنے کے بعد، یہ وہ دین ہے بتاتا ہے کہ اچھے کرم، اچھے کام، نیکی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ برے کرم، سو کرم، برے کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، گناہ اور معصیت والے کہاں جائیں گے اور کیا سلوک ہوگا۔ تو گویا اسلام وہ دین ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد اٹھائے جانے کو اور اس کے بعد کے تمام مرحلے کو اپنے ماننے والے کو بتفصیل ڈسکس کیے، بتفصیل بیان کیے کہ اے لوگوں، یہ ہے تمہارا معاملہ، اور اس کی ساری تعلیمات، اس کا سارا جو کچھ اس نے کہا ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے۔ اسلام کوئی ایک ایسا دین یا مذہب نہیں ہے جو کسی مذہب یا جاتی یا رنگ یا نسل یا قوم کے لیے آیا ہے، یہ وہ دین ہے جو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اور تین اہم سوال جس کو انسان بار بار اٹھاتے رہے ہیں اور آج بھی یہ سوال انسان کو چبھتے ہیں، اس کا جواب اسے نہیں مل پاتا، اسلام نے ان سوالات کے مفصل جواب دیے۔ پہلا سوال، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ دوسرا سوال، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا کے اندر، کیا مقصد ہے؟ تیسرا سوال، اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے آخر؟ کیا ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے؟ کیا ہمارے کرموں کے حساب سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہونے والا ہے؟ یا پھر سب اٹھ کے سیدھے جنت میں، سورگ میں چلے جائیں گے، یا نرک جیسی یا جہنم جیسی کوئی چیز بھی ہے جس میں گناہگار اور سزا یافتہ لوگوں کو سزا ملے گی؟ تو اسلام کلیئر کٹ بہت ہی واضح انداز میں جواب دیتا ہے، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم جنت سے نکلے ہیں، آدم ہمارے باپ جنت میں بنائے گئے تھے، ہم وہاں سے نکلے تو ہم جنت سے آئے ہیں۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ہم نے دنیا میں جن اور انس کو اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگ ہماری عبادت کر کے آؤ۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور سارے مانووں کو اور سارے انسانوں کو اس لیے بنایا صرف اور صرف کہ وہ ایک اللہ کی پرستش، عبادت، پوجا اور اسی کی بات کو مانے اور اسی کے طریقے پر چلے، یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اسلام نے کلیئر کٹ اوپن گائیڈ لائنز دیے کہ تم مرنے والے ہو، اور یہ آنکھ بند ہونے کے بعد، یہ دنیا سے اٹھنے کے بعد تم ختم نہیں ہونے والے ہو انسانوں۔ اس کے بعد ایک لا تعداد اتنی لمبی زندگی جس کو ڈیفائن نہیں کیا سکتا، اس کو قرآن نے خلد کہا، ہمیشہ 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 چلنے والی ایک زندگی جس کا ایک ایک دن، ایک دیوس 50,000 سال سے زیادہ کا ہونے والا ہے۔ تو ویسی زندگی میں ہر انسان کو قدم رکھنا ہے، اس کے اعمال کے اعتبار سے وہ 50,000 سال کے ایک ایک دن میں فائدہ، مزے،
عیش اور نعمتیں اٹھائیں گا، اور اگر یہاں برے کرم اور غلط کام کر کے گیا تو اس زندگی میں یاتنائیں، کٹھنائیاں، تکلیفیں، اذیتیں، دردناک عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسلام نے ہر سوال جو انسانی ذہن میں اٹھتا ہے اس کے بنانے کے تعلق سے، اس کے بنانے والے کے تعلق سے، اس کے دنیا میں آنے کے تعلق سے، اس کے دنیا سے جانے کے تعلق سے، اور دوبارہ اٹھنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، بہت بہت واضح گائیڈ لائنز، کلیئر رہنما اصول، نصیحتیں، دلائل پیش کر دی۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت آئیے ہماری موت کا خاکہ اپنی کتاب میں کھینچتا ہے، اور کیا ہی خوب فرماتا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، موت کی گھڑی آتی ہے، اس کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ موت اپنے بستر پر آئے، چاہے وہ موت انسان کو کھڑے سے آئے، چاہے وہ موت ڈوب کر یا جل کر آئے، چاہے وہ موت کسی چیز میں دب کر یا ایکسیڈنٹ کے ذریعے آئے، چاہے وہ موت قتل کے ذریعے آئے، چاہے انسان خودکشی کر کے اپنے آپ کو قتل کر لے، موت کے فرشتے جب آتے ہیں گناہگار، فاسق، کافر اور اسی طرح جو ہے منافق کے پاس، تو وہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا، تو انسان کہتا ہے ان آنے والے فرشتوں سے اے فرشتوں میرے رب سے جا کر گزارش کرو، رب ارجعوا مجھے واپس لوٹنے کی تھوڑی ڈھیل اور مہلت اور تھوڑا سا ایک پیریڈ، ایک انٹرول، چھوٹا سا مجھے ایک وقفہ دیا جائے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں دنیا میں جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا جا کر واپس کر لوں۔ اگر آستھا وار نہ تھا، ایمان والا نہ تھا، تو آستھا لالوں، ایمان لالوں ایک ستیہ ایشور ہمارے بنانے والے پر، اور اگر گناہگار تھا، ایمان والا تو تھا، تو مہلت مانگیں گا کہ کچھ پنیہ کے اور نیک کام کر کے میں آ جاؤں، تھوڑی سی مجھے ڈھیل اور سہولت اور مہلت دے دی جائے، تو وہ کہیں گا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی جائے تاکہ نیکیاں جو چھوڑ آیا ہوں پھر کر لوں۔ کلا انہ کلمۃ هو قائلها، رب العزت کی طرف سے وہ فرشتے جواب لے کر آتے ہیں، اے اللہ تیرا بندہ ایک مہلت مانگتا ہے، ڈھیل مانگتا ہے، چھوٹ مانگتا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ جواب دیتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہ کلمۃ هو قائلها، تو دنیا میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں، اور بعد کی فوراً کی مثالی میں رکھ دی، بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہر دعا قبول ہوتی ہے، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی، کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے، دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے۔ یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسلوں بعد لائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 3.5 4,000 سال بعد دعائیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں۔ تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے، دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی۔ اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے، اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے، وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی، اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت ہو مال غنیمت ملے مجھے، تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ جو جہاد کی نیت جا رہی ہے سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں، چلو بہت پیسہ ملتا ہے، جتنے بار فلاں ہوتا۔ اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا، یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے، جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائیں گا۔ اس کی نیت اصل نہیں ہے، اس کا اصل مقصد عبادت ہے، وہ جہاد، اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے۔ تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے، بس دعا کر رہے اس کی بات نہیں، بلکہ دعا مستقل عبادت ہے، چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو۔ جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا، تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں۔ وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے، فتح ملیں گی، فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے، فائدہ تو ہر طرف، سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دیں، مصیبت میں تو دعا کرو، دعا تو مصیبت، تنگ دستی، خوشحالی، فراوانی اور ہر اعتبار سے، صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے، امن میں اور خوف میں، ہر جگہ جو ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے، یاد رکھیں دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی، کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے، تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے، تو کتنے بڈھے ہو گئے فیملی،
اللہ آپ کو اچھا رکھے. ارے فیض بھی آپ اتنے بڈھے نہیں نا دعائیں دے رہے ابھی سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں, اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں, بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے, انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزرے لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے, ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹس اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہے, بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی, کہاں میرے چکر میں جا رہے ہیں. جوان ہوں, بوڑھا مت سمجھو مجھے, بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں, ہے نا. تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں, اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے نا. اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں, عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو. فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا. اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم, بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے, بولتی ہوں کیوں پہچانتے ہم کو نہیں, ادھر ادھر لینے آنے والے کے بعد میں نہیں, ایسا بھی نہیں. اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے, بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو. اس کے پیچھے مقصد دیں گے کس لیے دعا, کہے کے لیے سلام, سلام دعا نہیں کیوں دے رہے تم, اتنی کنجوسی ہو گئی ہے نا. اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی اس لیے کوئی ہوتا نا, بڑا ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے, آج کوئی نہیں تھا, اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے اور اس امت میں ماشاءاللہ سب جوان مرتے, بوڑھا کوئی ہوتا نہیں ہے, لہٰذا دعا کی ضرورت نہیں. دعا دیجیے کثرت سے, ایک دوسرے کو دعا دیجیے. دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے, تحفہ ہے, کچھ نہیں دے سکتے, دعا تو دے سکتے ہیں نا. دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے, جیب خرچ ہوتا ہے, کچھ مت کیجیے, دعائیں تو دیجیے اچھی اچھی. میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت, سے دعائیں دیجیے, لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو, یہ بہترین ہدیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے, شریعت کے لیے, دعائیں کا تحفہ دیتے. چونکہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی, جو آتی خرچ کر دیتے, دعائیں دیتے فوراً. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا, اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو, خوب دعائیں. ہدیہ ہے, دیجیے دعائیں دوسرے, سلام کی شکل میں, سلام سے ہٹ کی مصیبتوں کی دور کرنے کی شکل میں, یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی میرے بھائی میری بہن کی, میرے دوست کی, میرے رشتے دار کی, خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے. اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں, بر صغیر میں بہت کم ہے, چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے. ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دیتے, تو میری دعا کہاں اللہ سنتا, میری کہاں قبول ہونے والی, دعاؤں کا معاملہ نہیں. لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آج بھی دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی عرب سے آپ ملیے اتنی دعائیں دیں گے آپ کو, کیسے ہے, گھر کے حال کیا ہے, اللہ اچھا رکھے, اللہ برکت دے, اللہ تیرے مال میں برکت دے, بچوں میں برکت دے, خوب چلتی اس کی 5 منٹ دعائیں چلتے رہتی. پھر جاتے وقت 5 منٹ دعائیں, 2 منٹ کی اصل بات تھی, میں کام سے آیا تھا, 5 منٹ دعائیں پہلے, 5 منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی ہے اس کی. جانے جانے دعا کرتے رہیں گا اس کو, اللہ اچھا لگے, فی امان اللہ, دعائیں کرتے رہیں گے. دعاؤں کو رکھیے, اس کو چلن معمول بنا دیجیے, اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے. کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے. ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے, دعاؤں کو خوب یاد کیجیے, ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے. عربی نہیں آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں, اردو میں بولیے, کوئی عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے. دعا جو سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا, اس کا اصل ثواب تبھی ہے. لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا, اللہ اچھا رکھے, خوش رکھے, برکت دے, یہ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا. نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی, کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی, صرف دعا میں شرم, تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے. نماز پڑھو تو شرم آری, دعا دو تو شرم آری, یہ کرو تو شرم آری, اذان دو تو شرم آری, باقی سب ننگے دھڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں. کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہے کی پچکاریاں مار رہا, اس کو شرم نہیں آیا, کیا دعا نہیں بہت شرم آتی, دعا اچھا نہیں دکھتا ہے, اتنے بڑے لوگ دعا دینا, یہاں پچکاری مارنے کی شرم نہیں آتی تم کو. تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم و حیا لالی, اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کی شرم کرو, تھوک رہے ہو تم سڑک پہ, ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں, بیچ میں بازو جانا چاہیے, اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جسے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر, زمین خراب ہوتی ہے. اب ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا, امت مسلمہ کیا کہ نوجوان کچھ جمع ہو جائے, کچھ افراد جمع ہو جائے, اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے وہ پچکاریوں کے دھبوں سے. جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا, جانور رات میں رکے تھے, تو ویسا آپ پہچان لیں, مسلمان برابر آئے تھے, برابر دکھ رہا ہے, پوری میری دیوار خراب ہوگی, گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے, فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی, اندازہ لگائیے. تو شرم کیجیے برے چیزوں میں, اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے, پہل کیجیے دعائیں دینے میں. تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے, مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے, دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے, عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے, عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے. خوب دعائیں دیجیے, دعائیں تحفہ ہے, ہدیہ ہے جس میں. اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے, جو آج کا میرا عنوان تھا, دعا مومن کا ہتھیار. دعا مومن کا ایک اسپرچل ویپن ہے, یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں, یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی, ایک زبردست ہتھیار, یہ مومن کا ہتھیار ہے. ہر مصیبت, ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے, یہ ہتھیار آپ نکالیے, یہ ویپن آپ نکالیے اپنا, جو آپ کی مدد کریں گا. اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں فرمایا, کہا امن یجیب المستر اذا دعوا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض وآلهم. پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض, اور فرمایا بھلا کون ہے
جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں، جب انسان پریشان، تنگ دست، مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے؟ تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے، اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں، اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی یسوع کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے. جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک قطع ہوئی. قطع یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا اب دعوت پہنچا کے کیا فائدہ، نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے. جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا، خرہ ڈالیں گے، لوٹ ڈالیں گے. جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا. خرہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا.